دروازہ بند ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک تیز بیپ سنائی دی۔ میرا ہاتھ لرز گیا۔ وہاں کوئی کھڑا تھا، کوئی ایسا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک لفٹ کی لائٹیں چلی گئی۔ اندھیرے میں مجھے اپنے کان کے بالکل پاس ایک بھاری سانس سنائی دی اور پھر ایک ایسی آواز آئی جس نے میرا خون خشک کر دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ آواز سنی تو میں ایک دم سے بے ساختہ ہو گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آفس کا سارا کام ختم کر کے میں تھکا ہارا اپنی فائلیں سمیٹ رہا تھا۔ پوری بلڈنگ سنسان ہو چکی تھی، صرف کوریڈور کی ایک آدھ لائٹ چل رہی تھی۔ میں نے اپنی چابیاں اٹھائیں اور لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوریڈور کے دوسرے کونے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شاید میرا وہم تھا۔ لفٹ آئی، میں اندر داخل ہوا اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ دروازہ بند ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک تیز بیپ سنائی دی اور اوپر لگے ہوئے پینل پر سرخ حروف میں لکھا تھا اوور لوڈڈ۔ میرا ماتھا تھنکا۔ یہ لفٹ 8 لوگوں کے لیے تھی اور اس وقت میں بالکل اکیلا تھا۔ میں باہر نکلا، لفٹ خاموش ہو گئی۔ میں دوبارہ اندر گیا، پھر وہی آواز، جیسے کوئی بھاری بھرکم وجود میرے ساتھ اندر کھڑا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں مذاق میں اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور یہ سوچ کر کہ شاید کوئی سینسر خراب ہے، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ دائیں کونے کی طرف گیا، وہاں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ ہوا نہیں تھی، وہ کسی کا ٹھنڈا سخت گوشت جیسا کندھا تھا۔ میرا ہاتھ لرز گیا۔ وہاں کوئی کھڑا تھا، کوئی ایسا جو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا وزن لفٹ کو جھکا رہا تھا۔ میں خوف کے مارے باہر بھاگنے ہی والا تھا کہ لفٹ کے دروازے کسی نے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بند کر دیے۔ میں نے پاگلوں کی طرح گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا، لیکن یہ لفٹ نیچے جانے کی بجائے اوپر کی طرف چل پڑی۔ لفٹ کی اسکرین پر نمبر بدلنے لگے، 10، 12، 15، جبکہ اس کی بلڈنگ کی صرف 14 منزلیں تھی۔ اچانک لفٹ کی لائٹیں چلی گئی۔ اندھیرے میں مجھے اپنے کان کے بالکل پاس ایک بھاری سانس سنائی دی اور پھر ایک ایسی آواز آئی جس نے میرا خون خشک کر دیا۔ تھوڑی جگہ ہمیں بھی دو، ہم کب سے نیچے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ایک دم سے ڈرا اور میں نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کر کے پیچھے جیسے ہی دیکھا تو صرف ایک خالی دھواں نظر آیا۔ میں مزید ڈر گیا اور میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ میرے جسم پہ ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک دم لفٹ کا دروازہ کھلے اور میں باہر چھلانگ لگا دوں، کیونکہ مجھے اس وقت صرف اور صرف خود کو بچانا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے آواز آئی، ڈر کیوں رہے ہو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی نیچے جانا ہے۔ میں اتنا ڈر گیا اور میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، میرا جسم کانپنے لگا اور مجھے لگا کہ شاید آج یہ میری آخری رات ہے۔ اور اچانک لفٹ کی لائٹس آن ہو گئی اور لفٹ واپس نیچے کی طرف آنے لگی۔ پھر گنتی وہیں سے شروع ہوئی، 18، 17، 16، 15، اور میں یہ دیکھ کر بالکل ڈرا ہوا تھا۔ بلڈنگ میں کام کرتا تھا، اس بلڈنگ کی صرف اور صرف 12 فلور تھے، اور جو 12 فلور تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لفٹ 15 فلور تک جائے اور وہاں جا کر لائٹیں بند ہو جائیں۔ جیسے ہی لفٹ نیچے آئی تو لفٹ کا دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی لفٹ کا بٹن دبانے کی، میں پاگلوں کی طرح لفٹ کا بٹن بار بار دبا رہا تھا، لیکن لفٹ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لفٹ کو کسی نے پکڑ کر رکھا ہے اور وہ صرف اسی کے کہنے پر اور اسی کے چھوڑنے پر ہی کھلے گی۔ پھر ایک دم سے دوسرے کونے میں ایک خاتون کی آواز آئی، کہ مت ڈرو، ہمیں بھی اترنا ہے، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ یقین کریں، وہ لمحہ ایسا لمحہ تھا، جیسے ہی میں نے وہ آواز سنی تو میں ایک دم سے بے ساختہ ہو گیا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یقین کریں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں خواب میں ہوں اور ابھی میری آنکھ کھلے اور یہ سب مجھے خواب لگے۔
لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، وہ حقیقت ہی تھی اور میں اس وقت اسی لفٹ میں موجود تھا۔ جیسے ہی لفٹ کے دروازے کھلے، میں نے اپنی فائلیں، اپنا بیگ، سارا کچھ وہاں چھوڑا اور میں بھاگ پڑا۔ میں نے مڑ کر واپس نہیں دیکھا اور میں سیدھا اپنے گھر کو گیا اور گھر جا کر پوری رات میں ڈر کے مارے جاگتا رہا۔ صبح میں نے آفس میں کال کی اور میں نے ان کو بتایا کہ میری طبیعت نالاں ہے، میں آفس نہیں آ پاؤں گا۔ پھر میں نے سیکیورٹی گارڈ کو کال کی جو کہ میرا اچھا جاننے والا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ لفٹ میں میرا سامان رات کو رہ گیا تھا، کیا آپ کو وہ ملا؟ تو سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ میں صبح صبح جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے لفٹ کا بٹن دبایا تو آپ کی فائلز، آپ کا سامان لفٹ کے اندر پڑا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سامان کون چھوڑ کر گیا ہے، لیکن پھر میں نے آپ کی فائل کے اوپر آپ کا نام دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ آپ کا سامان ہے، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ سامان آپ کا کیسے گرا اور آخر رات کو کیا ہوا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو بتاتا کہ میرے ساتھ رات کو کیا ہوا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میرا سامان مجھے گھر پہنچا دو، اس آفس میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ دوستو، میں نے وہ آفس چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آج تک میں اس آفس کی بلڈنگ کے باہر سے بھی نہیں گزرتا۔ جیسے ہی میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، تبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ابھی بھی کوئی موجود ہے۔ آواز تو نہیں آتی لیکن احساس ضرور ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ایسی دل دہلا دینے والی کہانی ہے کہ جس کے ساتھ اگر ایک دفعہ یہ واقعہ ہو جائے تو وہ پوری زندگی اس کو بھول نہیں پاتا۔ اور ایسا ہی کچھ اس انسان کے ساتھ ہوا اور وہ ابھی تک اس چیز کو محسوس کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آس پاس کوئی موجود ہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔